مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7632۔ میں اسے بیان کرنے سے پہلے ایک بات جو ہے وہ بطور تمہید مقدمے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس حدیث کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ایک چیز ہے آپ کے ہاتھ میں آتی ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے، آپ کو اس کی ضرورت بھی ہے اور اس چیز کی قدر و قیمت بھی آپ کی نظروں میں بہت زیادہ ہے۔ آپ کو وہ چیز آتی ہے تو آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یار یہ جو تجھے ملا ہے نا، یہ تو تیرے باپ دادا کی جاگیر تھی، یہ تو تیرے باپ دادا کی دولت تھی جو تیرے پاس آئی ہے، اور آپ کو بتائیے کتنی خوشی ہوگی کہ یہ جو میں حاصل کر رہا ہوں یہ میرے ہی باپ کی تھی یا یہ میرے ہی دادا کی تھی جو آج مجھے ملی ہے۔ تو آپ کو ایک خوشی محسوس ہوگی نا کہ یار یہ جو مجھے چیز ملی ہے اتنی محنت کے بعد، اصل میں یہ میری ہی تھی۔ یا آپ کو ویسے ہی کوئی چیز مل جاتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو میرے اپنے گھر کی بنی ہوئی ہے، میرے اپنے خاندان والوں میں سے کسی نے بنائی ہوئی ہے، تب بھی آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوگی۔ اب حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، جو حدیث ہے اس کا سیاق و سباق بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، اور ایک طرف وہ طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جو دیا سو دیا، اس کا کوئی پیمانہ نہیں، اس کا کوئی معیار نہیں، اس کی کوئی حد نہیں، نہ اس دیکھیں دینے والا کون ہے، وہ جو جس کا کوئی ہم گن ہی نہیں سکتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ یہ جو نعمتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار۔ دوسری طرف اللہ فرما رہا ہے یہ قلیل ہیں، تو جس کے قلیل کو آپ نہیں گن سکتے وہ محبوب کے بارے فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ پر فضل عظیم کیا ہے، تو وہاں ہم کیسے گن سکتے ہیں؟ اب حدیث کو سنیے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی، کہ میرے دشمن کے دل میں اللہ نے میرا رعب ڈال دیا۔ وہ مجھ سے 1 ماہ کی مسافت پر ہوتا ہے تو میرا رعب اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دوسرا جملہ وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، مجھے اللہ نے جوامع الکلم سے نوازا۔ آج تک دنیا کے محققین اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کا کیا کیا معنی ہو سکتا ہے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں الفاظ تھوڑے ہوں، معانی اس کے بہت زیادہ ہوں، یعنی کہتے ہیں کوزے کو سمندر، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، تو ایک مختصر سا جملہ ہوتا ہے لیکن اس کی تشریح جب کرنے لگتے ہیں تو صفحے کے صفحے جو ہے وہ بھر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام میں مجھے اللہ نے جوامع الکلم سے نوازا کہ میں مختصر سی بات کرتا ہوں لیکن معانی کا سمندر ہوتا ہے۔ دنیا آج تک تحقیق میں لگی ہوئی ہے۔ میں مثال یہاں رک کر آپ کو قرآن کریم کے ایک لفظ کی، ایک آیت کی مثال دوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس آج سواری کے طور پہ والخیل والبغال والحمیر، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، خچر ہے، یہ تمہاری سواریاں ہیں۔ والخیل والبغال والحمیر، کہ گھوڑے، خچر، گدھے یہ تمہاری سواریاں ہیں۔ لترکبوها، تم ان کے اوپر سفر بھی کرتے ہو، وزینہ، یہ تمہاری خوبصورتی کا سامان بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یخلقو کا جو لفظ ہے نا، یہ حال اور مستقبل دونوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں اب ایسی بہت سی چیزیں وہ پیدا کرے گا جن کو آج تم نہیں جانتے۔ اب اس میں جتنی بھی سواری کی چیزیں آتی رہیں گی جو انسان بناتا رہے گا، اللہ نے وہ ساری ایک اس جملے میں سمو دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، کرتا ہے یا کرے گا جن کو آج تم نہیں جانتے۔ اس دور میں جو سواریاں تھیں ان کا نام اس لیے لیا تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے، اور یہ بھی ذکر کر دیا آنے والے ادوار میں پھر یہ سواریاں نہیں رہیں گی، بدل جائیں گی۔ تو پھر اب بھی ہمیں پتہ چلے کہ سواریاں دن بدن بدلتی جا رہی ہیں، لیکن قرآن نے ایک لفظ میں ان سب کو بیان کیا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام بلا تشبیہ، اللہ کے کلام سے رسول اللہ علیہ السلام کے کلام کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کا کلام بڑا اعلیٰ، منزہ، مبرہ ہے، لیکن ایک تشبیہ کے طور پہ میں نے آپ کو پیش کیا۔
تیسرا وبینہ انا نائم، جو ہمارا مقدمہ ہے، میں سویا ہوا تھا اذ جیء بمفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی کنجیاں لا کر فوضعت فی یدی، میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی۔ زمین کے خزانوں کی کنجیاں، اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے دور میں یہ بیان کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو، تابعین کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا۔ اب اس کے بعد پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لقد ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تنتسلونها، رسول اللہ علیہ السلام تو چلے گئے، یہ انہی کو ملا تھا، یہ خزانے انہی کو ملے تھے جو آج تم خرچ کر رہے ہو، یہ جو آج تم خرچ کر رہے ہو نا، یہ انہی کے ہاتھ میں دیے گئے تھے۔ جو آج زمین کے خزانے تم خرچ کر رہے ہو، یہ اصل میں تمہیں نہیں ملے، یہ ان کے ہاتھ میں ان کی کنجیاں رکھی گئی تھی، وہ تو چلے گئے، خزانے وہی ہیں۔ اب مجھے بتائیے حضرت ابو ہریرہ نے کیا تعلیم دی کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے خزانے جو ہیں تمہاری اپنی محنت کا ثمر ہیں۔ ہاں تمہاری محنت ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ یار یہ تو خزانہ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا تھا، یہ جو میں خرچ کر رہا ہوں یہ تو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا تھا، اور وہ چلے گئے، میں خرچ کر رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کا معاملہ اور ان کا مرتبہ کہ اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں رکھی۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ان خزانوں سے ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی محتاجگی سے محفوظ فرمائے، ہمیں رزق حلال، رزق فراخ عطا فرمائے، کفایت والی روزی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔